السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہانگ کانگ ایک نظر میں دلچسپ ترین معلومات۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر پسند آئے تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، ملک کا نام چین، ملک کی کرنسی یون، سرکاری زبان میڈرن چائنیز، شرح خواندگی 81.5%، آزادی کا سال 1 اکتوبر 1949۔ ہانگ کانگ چائنا انتظامی ریجن ہے۔ ملک کے جنوب مشرقی کنارے پر تقریباً 325 جزیروں پر مشتمل ایک خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ شہر وکٹوریہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ہانگ کانگ کے شمال میں گونگ ڈونگ پروونس اور باقی 3 اطراف میں جنوب، مغرب اور مشرق میں ساؤتھ چائنا سی ہے۔ ہانگ کانگ 1840 کی دہائی سے 1 جولائی 1997 تک برطانیہ کے زیر سایہ رہا، اور جب یہ چائنا کے پاس آیا تو اسے اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن SAR کا درجہ حاصل ہو گیا۔ جب پہلی اوپیم وار کے بعد چائنا نے ہانگ کانگ کا جزیرہ برطانیہ کے حوالے کرنے پر زور دیا، تب سے ہانگ کانگ پر برطانیہ کا کنٹرول شروع ہوا۔ یہ 1842 کا زمانہ تھا۔ 1984 میں برطانیہ اور چین نے سینو برٹش ایک مشترکہ اقرار نامے پر دستخط کیے، جس میں یہ شرط رکھی گئی کہ 1997 میں ہانگ کانگ بطور اسپیشل ایڈمنسٹریٹو ریجن SAR چائنیز حکومت کو واپس کر دیا جائے گا، جس کے تحت ایسا ہوا۔ ہانگ کانگ کی زمین کا ٹوٹل ایریا 1092 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو 422 اسکوائر میل بنتا ہے، جسے اطراف سے پانی نے گھیر ڈال رکھا ہے، اور یہ گھیرا تقریباً 1830 اسکوائر کلومیٹر ہے، ناظرین، جو کہ 707 مربع میل بنتا ہے۔ کولون اور نیو ٹیریٹوریز اس کے بڑے شہری علاقے ہیں۔ لینٹوا آئز لینڈ اس شہر کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ لینٹوا آئز لینڈ سے تقریباً 10 کلومیٹر مشرق کی طرف وکٹوریہ ہاربر کے پاس ہانگ کانگ کا جزیرہ واقع ہے۔ ہانگ کانگ کے شمالی حصے میں بندرگاہ ہے۔ اس شہر میں SAR حکومت کے دفاتر موجود ہیں، اور یہاں ایک بڑا کاروباری علاقہ ہے جسے سینٹرل کہا جاتا ہے۔ یہاں 20 سے زائد پہاڑ ہیں، جن کی بلندی 500 میٹر یا 1640 فٹ سے زیادہ ہے۔ ان میں سب سے بلند نیو ٹیریٹوریز کے علاقے میں ہے، جس کا نام تائی موشن ہے، اور اس کی اونچائی 957 میٹر یعنی 3140 فٹ تک ہے۔ شہر ہانگ کانگ کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی بندرگاہ ہے، جو کولون اور ہائی کانگ جزیرے کے درمیان میں واقع ہے۔ یہاں شہری آبادی کو بڑھانے کے لیے زمین بہت تھوڑی ہے۔ 19ویں صدی میں یہاں شہری آبادی کو بڑھانے کی غرض سے زمین کی بازیابی کے منصوبے تیار کیے گئے اور ان کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ دریائے شام چین ہانگ کانگ کا اہم دریا ہے۔ یہ چھوٹا سا دریا گونگ ڈونگ ریور سے شمالی کنارے پر ملتا ہے۔ ہانگ کانگ میں 80% سے زیادہ پینے کے قابل پانی گونگ ڈونگ ریور سے آتا ہے۔ ہانگ کانگ میں جو جولائی کے مہینے کا اوسط درجہ حرارت 26 سینٹی گریڈ سے 31 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جبکہ فروری کے مہینے کا اوسط درجہ حرارت 13 سینٹی گریڈ سے 17 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہاں کی سالانہ اوسطاً بارش 2159 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ موسم گرما مئی سے ستمبر تک رہتا ہے۔ یہ گرم اور مرطوب ہوتا ہے۔ گرمی اور خزاں کے موسم میں یہاں طوفانی ہوائیں چلتی ہیں۔ ناظرین، یہ ہوائیں اور شدید بارش یہاں سیلاب کا باعث بنتی ہیں، اور موسم سرما اور دسمبر مارچ تک رہتا ہے۔ موسم سرما ٹھنڈا اور خشک ہوتا ہے۔ شدید بارش ہانگ کانگ کے زرعی پیداوار کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے۔ اس وجہ سے ہانگ کانگ زرعی لحاظ سے پسماندہ ہے۔ یہاں کاشتکاری کے لیے زمین بہت کم دستیاب ہے۔ اس شہر کا آدھے سے زیادہ حصہ بیڈ لینڈ، گریز لینڈ اور دلدلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ ہانگ کانگ کا تعلق ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر کی تنظیم سے بھی ہے۔ 2018 کے مطابق ہانگ کانگ کی کل آبادی 72,13,338 ہے، یعنی 6,771 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ کولون کا علاقہ اور جزیرہ ہانگ کانگ کی بندرگاہ کے ارد گرد کا علاقہ گنجان آباد ہے۔ ناظرین کرام، کولون میں مونگ کوک کا ضلع 40,000 افراد فی مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔
اگرچہ شرح اموات اور شرح پیدائش ہانگ کانگ میں نسبتاً کم ہے، لیکن اس کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ چائنا کے دوسرے حصوں سے لوگوں کی آمد ہے، جو اس کی آبادی کا 40% حصہ بناتے ہیں۔ چینی اور انگریزی یہاں کی سرکاری زبانوں میں شامل ہیں۔ 6 سال سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تعلیم لازمی اور مفت قرار دی گئی ہے۔ یہاں 7 کالج اور یونیورسٹیاں ہیں، جن میں 2 پولی ٹیکنک اسکول بھی شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف ہانگ کانگ یہاں کی قدیم ترین اور عظیم ترین تعلیمی مرکز ہے۔ اسے 1911 میں تعمیر کیا گیا۔ یہاں 10,000 سے زائد طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ڈانس، میوزک، تھیٹر اور آرٹس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہانگ کانگ اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ یہاں ہر سال آرٹ فیسٹیول اور انٹرنیشنل فیسٹیول منائے جاتے ہیں۔ ہانگ کانگ کا معیار زندگی بہت بلند ہے۔ ہانگ کانگ کے لوگوں کا طرز زندگی یہاں کی خوشحالی اقتصادی حالت کی عکاسی کرتا ہے۔ ماہی گیری ہانگ کانگ میں تجارت اور آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ دنیا کے اہم ترین اقتصادی مراکز میں سے ایک ہے، جس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہانگ کانگ جاپان اور سنگاپور کے درمیان واقع ہے اور بحر الکاہل کے مغرب کی طرف بڑی بندرگاہ کے قریب واقع ہے۔ مزید برآں ہانگ کانگ کی آب و ہوا تجارت اور کاروبار کے لیے بہت خوشگوار ہے۔ اس کی اقتصادی حالت میں روز بروز ترقی کی وجہ سے یہاں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں کی صنعتیں اور زرعی پیداوار بھی اس کی اقتصادی حالت پر اچھے اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، زرخیز زرعی زمین کی کمی کی وجہ سے کاشتکاری بہت کم کی جاتی ہے۔ 2000 ہیکٹر یعنی کہ 5000 ایکڑ کی زمین پھولوں اور سبزیوں کی کاشتکاری کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ یہاں سے روزمرہ کے استعمال ہونے والی تازہ سبزیوں کا 1/4 حصہ حاصل کیا جاتا ہے۔ وکٹوریہ ہاربر، جسے ہانگ کانگ ہاربر بھی کہا جاتا ہے، اس شہر میں اقتصادی ترقی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ 1990 کی دہائی میں 5,75,000 کے قریب صنعتی اشیاء بنائی جاتی تھیں۔ ان میں کپڑا، کھلونے، پلاسٹک، گھڑیاں اور دیگر الیکٹرانک کی اشیاء شامل تھیں، لیکن بعد میں یہاں ایسی اشیاء بھی بنائی جانے لگیں جن کے لیے ماہر اور تعلیم یافتہ مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں درآمدات اور برآمدات کا توازن برقرار رکھا گیا ہے۔ یہاں کی درآمدات میں کپڑا، ذرائع مواصلات کی اشیاء، الیکٹریکل مشینری اور جرابیں شامل ہیں۔ یہ اشیاء اصل میں چائنا، جاپان، تائیوان اور امریکہ میں بنائی جاتی ہیں اور انہیں ہانگ کانگ کے ذریعے مختلف ممالکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ یہاں کی برآمدات میں زیادہ تر اشیاء خوردنی، خام مال اور ٹرانسپورٹ کا سامان شامل ہے۔ ہانگ کانگ بین الاقوامی تجارت امریکہ اور جاپان کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ یہاں کی کرنسی ڈالر ہے۔ 7.80 ہانگ کانگ ڈالر امریکہ کے $1 کے برابر ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں کے 3 مشہور بینک آف چائنا HSBC، جس سے مراد فارمڈ دی ہانگ کانگ اینڈ شنگھائی بینکنگ کارپوریشن اور اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہانگ کانگ کا ڈالر جاری کرتے ہیں۔ یہاں ہر سال تائیوان، جاپان، سنگاپور، ملائیشیا اور ایشیا سے تقریباً 13.7 ملین سیاح آتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں ایک بڑا ہوائی اڈہ ہے جسے ہانگ کانگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ میں ایک الیکٹرک ٹرالی بھی چلتی ہے جو جزیرہ ہانگ کانگ اور دوسرے جزیروں کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے۔ 1992 سے لے کے 1997 تک یہاں برطانوی گورنر کرس پیٹن کی حکومت تھی۔ 1997 سے یہاں چینیوں کی حکومت قائم ہوئی اور اب ہانگ کانگ معاہدے کے مطابق چائنا کے تحت ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کی ترتیب میں ہم سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے کمنٹس میں ہماری اصلاح کریں، ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہوں گے۔ اور آخر میں ناظرین، ہمارا یہ چینل SK ورلڈ چینل، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔